مسلمان کی زندگی پر کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی ہندو، کسی اسلام دشمن کی سازشوں کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اس کے اپنے گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز، اس کی زندگی کو متاثر کرنے والی چیز، اس کی زندگی کو برہم کرنے والی چیز، اس کی زندگی کو بے سکون کرنے والی چیز، اس کی زندگی کو برباد کرنے والی چیز، اس کے اپنوں کو پرایا بنا دینے والی چیز، اور اس کے مال میں بے برکتی، اس کی جان میں بے برکتی، اس کی اولاد میں بے برکتی، اس کے گھر بار میں بے برکتی، اس کے کاروبار میں بے برکتی، اس کی زندگی کے سارے کاموں کو ڈاما ڈول کرنے والی سب سے بڑی چیز وہ گناہ ہے۔ ہم مسلمان گناہ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اور گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ دلیل ہے کہ دل میں اللہ کی ویلیو نہیں رہی، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی عظمت نہیں رہی، یہ دلیل ہے کہ دل اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی بڑائی سے خالی ہو گیا ہے۔ جب آدمی کسی کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کی مانتا ہے، جب کسی کو بڑا سمجھتا ہے اگر وہ منع کرے تو منع ہو جاتا ہے۔ بے باک ہو کر گناہ کرنا اور ٹینشن ہی نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے اوپر کسی اور کو نہیں سمجھتا، یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسے لاپرواہ لوگوں کے لیے فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، ارے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے تجھے کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ قرآن ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اور اس وقت جتنی پریشانیاں افراد پہ آئی ہوئی ہیں، اپنی ذات پر آئی ہوئی ہیں، اپنے خاندان پہ آئی ہوئی ہیں، اپنے گھر پر آئی ہوئی ہیں، اپنے اہل و عیال پہ آئی ہوئی ہیں، اپنے علاقے پہ آئی ہوئی ہیں، اپنے ملک پر آئی ہوئی ہیں، اور ساری امت مسلمہ پہ آئی ہوئی ہیں، خدا کی قسم اس میں کسی یہودی کی اتنی سازش کا اثر نہیں ہے، کسی عیسائی کی سازش کا اتنا اثر نہیں ہے، کسی ہندو کی سازش کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا ہمارے اپنے کرتوتوں کا اثر ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا۔ بعض علماء نے کبیرہ گناہوں کی فہرست بنائی ہے، بعضوں نے اس میں صرف 15-20 لکھے ہیں، بعضوں نے 100 تک لکھے ہیں، بعضوں نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں۔ آپ وہ لسٹ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ جب معاشرہ اس طرح گناہوں کے در پہ ہوگا، چھوٹے بھی گناہ کر رہے ہوں گے، بڑے بھی گناہ کر رہے ہوں گے، مرد بھی گناہ کر رہے ہوں گے، عورتیں بھی گناہ کر رہی ہوں گی، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ گناہ میں اتنا اثر ہے، گناہ میں اتنا اثر ہے، گناہ میں اتنا اثر ہے کہ انسان کے پاس خوشی کے اسباب ہوتے ہوئے بھی خوشی چھن جاتی ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے بھی گناہ میں اتنا اثر ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی
انسان بے اولاد سا بن جاتا ہے۔ گناہ میں اتنا اثر ہے کہ آپ کسی ٹھنڈے کمرے میں بھی بیٹھے ہوں گے تب بھی آپ کے اندر آگ سلگ رہی ہوگی۔ اور گناہوں میں اتنا اثر ہے، گناہوں میں اتنا اثر ہے کہ آپ گھر بار کے ہوتے ہوئے بھی بے گھر سا محسوس کریں گے۔ گناہ میں اتنا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اپنوں کے ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے۔ گناہ میں وہ اثر ہے کہ آپ کا دل ہر وقت خوف زدہ رہے گا، ہر وقت دہشت زدہ رہے گا، ہر وقت آپ کے دل دماغ پہ ٹینشن رہے گی۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، کس لیتا ہوں اسے۔ جیسے کسی کو کستے ہیں نا، چوہے کو کستے ہیں نا، اس میں کوڑکی میں وہ باہر نہیں نکل سکتا اس سے۔ کسی قیدی کو زنجیروں میں کس کے باندھتے ہیں نا کہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ کسی پرندے کو پنجرے میں کس کے رکھتے ہیں نا کہ باہر نکل نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے نافرمان کو کس کے رکھتا ہوں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، دنیا میں اس کو بے سکونی کا عذاب دے دیتا ہوں۔ اور جب وہ مرے گا تو مرنے کے بعد جب قیامت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو اسے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے کہے گا لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، دنیا میں ہماری آیتیں تمہیں سنائی گئیں، تم اندھے ہو گئے، آج ہم نے تمہیں حقیقی اندھا کر دیا۔ گناہوں کی پہلی سزا بے سکونی ہے، یہ پہلی سزا ہے۔ آپ اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے آس پاس جس سے پوچھیں گے نا اس کی زندگی میں ایک چیز بے سکونی تو ہے ہی ہے، مزہ نہیں ہے زندگی میں، بے مزہ ہو گئی ہے۔ جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کی زندگیاں بھی بے مزہ ہیں، جن کے پاس بنگلے ہیں ان کی زندگیاں بھی بے مزہ ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، کرسیاں ہیں، ان کی زندگی بھی بے مزہ ہیں، جن کے پاس اولادیں ہیں ان کی زندگیاں بھی بے مزہ ہیں، جن کی بیویاں خوبصورت ہیں ان کی زندگیاں بھی بے مزہ ہیں، جن کی بیویاں وفادار ہیں، خدمت گزار ہیں، وہ بھی ان کی زندگیاں بھی بے مزہ ہیں۔ اور زندگی بے مزہ تب ہوتی ہے جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ پاک کی نافرمانی کی اتنی بہتات ہو گئی ہے، اتنی بہتات ہو گئی ہے کہ اتنی کثرت سے اللہ کی نافرمانیاں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں، اتنی نہیں ہوئی۔ برائیاں کرنے والوں نے برائیاں کی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک طبقہ، ہمیشہ ایک بہت بڑا طبقہ اپنے دامن کو بے داغ رکھتا تھا، اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھتا تھا، وہ برائی سے کپ کپاتا تھا۔ لیکن آج موبائل نے، انٹرنیٹ نے ہمارے سارے معاشرے کا، ہمارے سارے ماحول کا ستیہ ناش کر دیا۔ دنیا دار بھی اس میں مبتلا ہوئے، دین دار بھی اس میں مبتلا ہوئے، ہمارے جوان بھی اس میں مبتلا ہوئے، ہمارے بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہوئے، ہمارے مرد بھی اس میں مبتلا ہوئے، ہماری عورتیں بھی اس میں مبتلا ہوئیں، یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھنے والے بھی اس میں مبتلا ہوئے، اور مدرسے میں بخاری پڑھنے والے بھی اس میں مبتلا ہوئے۔ اتنے گناہ دنیا میں کبھی نہیں ہوئے۔ اللہ کو اتنا کبھی نہیں للکارا گیا، کبھی نہیں ناراض کیا گیا اللہ کو اتنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر اگلا سال ہمارے لیے نئی پریشانیاں کھڑی کر رہا ہے۔ روزانہ سورج نئی پریشانی لے کے آتا ہے، روزانہ ہمارے لیے نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسرا مسئلہ تیار ہے، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرا مسئلہ تیار ہے، ڈالر کچھ نیچے ہوا
रुपया कुछ ऊपर हुआ, एकदम पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल कम हुआ तो बिजली बढ़ गई, बिजली कम हो गई तो कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई आपस में लड़ाई हो गई, कोई खाविन बीवी की लड़ाई हो गई, कोई बच्चा नाफरमान हो गया, घर छोड़ के भाग गया, कोई धोखा दे गया, पैसे खा गया, जमीन पे कब्जे कर गया। ये वो परेशानियां हैं जो आम तौर पर हमारा मुआशरा भुगत रहा है। मेरे भाइयों, इसके पीछे अमेरिका नहीं है, इसके पीछे इसराइल नहीं है, इसके पीछे हिंदुस्तान नहीं है, इसके पीछे रूस नहीं है, इसके पीछे मैं हूं, मैं खुद हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं अगर बस्तियों के रहने वाले, इसकी जगह पाकिस्तान का लफ्ज लगा दें, अगर पाकिस्तान के रहने वाले, सिंध के रहने वाले, अपर सिंध के रहने वाले, लोअर सिंध के रहने वाले, सारे मुल्क के रहने वाले ईमान और तक़वा, गुनाहों से परहेजगारी की जिंदगी गुजारते, लफतहना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द, मैं जमीन आसमान से उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता, लेकिन वो करते ही नहीं। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन वो मानते ही नहीं। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, चुनाचे उनके अपने करतूतों की वजह से हमने उन्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्तों, गुनाहों का जो मजा है वो वक्ती है, उस पर मिलने वाली सजा बहुत लंबी है। और गुनाह करने से पहले इंसान को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस जिस्म को गुनाह में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जिस्म है किसका? मेरा अपना है? आप ही से पिस्टल लेकर आप ही पे फायर करूं तो कितना बड़ा जुल्म है। अरबी जबान का एक शेर है, उअल्लिमुहुर रमायत कुल्ल यौमिन फलम मश्तद्द साइदुहु रमानी, मैंने जिंदगी खपा दी उसे तीर अंदाजी सिखाते हुए, लेकिन जब वो तीर अंदाज बन गया, उसके बाजू में ताकत आ गई, तो पहला तीर उसने मुझ पे चलाया। अल्लाह ने आंख दी, सलामत दी, आंख की बीमारियों से बचाया, आंख के अमराज से बचाया, आंख की माजूरी से बचाया। इस आंख को अल्लाह की मुखालफत में लगा दिया। जबान को अल्लाह ने दिया, जबान को सलामत अल्लाह ने रखा, जबान की बीमारियों से जबान को अल्लाह ने बचाया। इसी जबान को अल्लाह की नाफरमानी में लगा दिया। कान अल्लाह ने दिए, अल्लाह ने सलामत रखे। दुनिया में कितने बहरे जिंदगियां गुजार रहे हैं, कितने अंधे जिंदगियां गुजार रहे हैं, कितने गूंगे जिंदगियां गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको गूंगा कर देता, अंधा कर देता, बहरा कर देता, माजूर कर देता, किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता, तो हम क्या अल्लाह का बिगाड़ सकते थे? इतनी सारी नेमतें उसने हमें दी और सलामत रखी और हमें आजमाइशों से बचाया, मुसीबतों से बचाया, बीमारियों से बचाया, माजूरियों से बचाया। हमने इस जिस्म को उसी की नाफरमानी में लगा दिया। ना बड़ा जुल्म है।